السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے پڑھنی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ انشاءاللہ ہماری اس کلاس سے آپ ضرور مستفید ہوں گے۔ ہر ایک لفظ کے اوپر دھیان دیں اور سیکھنے کی مکمل کوشش کریں۔ آپ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ یا ایہا الذین، مد کی مقدار 2.5 حرکات عربیہ ہے، یعنی 2.5 سیکنڈ تک اس مد کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ہاں، یہ ہے ہا، ٹھیک ہے۔ الذین، الذین، لام کو لمبا نہیں کرنا۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں زینا، نہیں، یہ غلط ہے۔ مجہول سٹائل ہے، یعنی کہ بہت پرانا اور غلط سٹائل ہے۔ زال زیر یا زی، اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ اور نون زبرنا، نون کو لمبا نہیں کرنا، نون کے اوپر زبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر سے سنیں، آمنوا اتقوا اللہ، قاف موٹا پڑھیں گے، لفظ اللہ کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے پیش ہے، اس لیے حق، حق، یہ موٹا قاف ہے، پر پڑھا جاتا ہے۔ تو قاتی ہی، تو قاتی ہی، قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہاں کے نیچے کھڑی زبر ہے۔ ان دونوں کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، کھڑی زبر ہیں اس لیے اور کھڑی زیر ہے، جبکہ پیش اور تا ان کی مقدار بہت چھوٹی ہے، تقریباً سب سے چھوٹی مقدار زبر زیر پیش کی ہے۔ تو قاتی ہی ولا تموتن، پھر سے سنیں، ولا، اسے ولا پڑھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ تموتن، نون کے اوپر شاد آئے یا میم کے اوپر شاد آئے، غنہ کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے، جیسا غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں رک جائے۔ ولا تموتن الا وانتم، الا وانتم، نون کو میں نے چھپا کے پڑھا ہے، تجوید کے حساب سے یہ اخفاء کا قاعدہ ہے۔ نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے، تا حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے ہم نے نون ساکن کو چھپایا بھی اور غنے کے ساتھ بھی پڑھا۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پیچھے میم پہ ہمارے پاس ساکن تھا، اب یہ میم متحرک آ گیا ہے تو یہ ادغام شفوی کا قاعدہ بن رہا ہے، قاعدے کے حساب سے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا، اب بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا، غلط، یا بعض پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا، دونوں غلط۔ ہم نے پڑھنا ہے وَاعْتَصِمُوا، عین کے مخرج کو واضح کرنا ہے، تا کو تا ہی پڑھنا ہے، سواد کو پر پڑھتے پڑھتے تا کو توا مت بنا لیجئے گا۔ وَاعْتَصِمُوا، سواد پر اور میم پیش واو، مو، واو مدہ۔ بِحَبْلِ اللَّهِ، بِحَب، با پہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قاف، طغا، با، جیم، دال، یہ 4 حروف قلقلہ کے ہیں، جب بھی ان پہ ساکن آ جائے تو قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ اس آواز کو کہتے ہیں جو پیدا ہوتی ہے بِحَب، جھٹکے کی آواز۔ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے۔ جمیعاً، ولا میں ادغام بالغنہ ہے، تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے، ہم دونوں کو آپس میں ملا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا
نعمت اللہ تفرقوا. یاد رکھیں را پہ جب بھی زبر ہو تو را پر پڑھتے ہیں، یہ را پر پڑھیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قاف، صاد، خا، ضاد، طا، ظا اور غین یہ 7 حروف ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کاف باریک پڑھی جائے گی، را کو پر پڑھیں گے. اچھا اکثر لوگ پڑھتے ہیں نعمت اللہ، نہیں، آپ نے پڑھنا ہے نعمت اللہ. لفظ اللہ سے پیچھے زبر کی وجہ سے لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے. علیکم اذ کنتم، علیکم اذ حمزہ نرمی سے، عین سختی سے. علیکم اذ کنتم اخفا کا قاعدہ. اعداء فألف بین، سیکھیں میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. حمزہ اور عین دونوں کو الگ الگ نکالیں گے اور دونوں ہی مخرج میں الگ ہیں تو ان کی آواز بھی الگ ہے. مد کو 5 سیکنڈ تک کھینچیں گے، یہ لمبی مد ہے. اخفا کا قاعدہ ادا کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد فا آیا ہوا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اعداء فألف بین قلوبکم، فألف، فا زبر فا، حمزہ زبر لام، اللام زبر لا، فا زبر فا، فألف بین قلوبکم. قاف کو موٹا پڑھنا ہے، واو مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے. قلوبکم، بکم، با کو لمبا نہیں کرنا. فأصبحتم بنعمته اخوانا، فأصبحتم، سواد کو پر پڑا، حا کے مخرج کا دھیان رکھا. میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہوا ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، ہونٹ بند ہو جائیں گے. فأصبحتم بنعمته اخوانا. مد کو ہم تقریباً 2.5 سیکنڈ تک 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے اور خا کو پر پڑھیں گے. اخوانا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى، عین کے مخرج کا دھیان رکھیں، شَفَا حُفْرَةٍ. اچھا جی، حا کے مخرج کا آپ سیکھ لیں، را کو پر پڑھیں، را پہ زبر ہے اور یہاں پہ نون تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے، سو ہم ان دونوں کو ملائیں گے اور غنّے کے ساتھ ملائیں گے، اسے ادغام بالغنّہ کہتے ہیں. شفا حفرۃ من النار، نون پہ شد ہے تو غنّہ ہوگا. فانقذکم منہا. اچھا جی، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہے، قاف کو پر پڑھنا ہے. میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آیا ہے تو ادغام شفوی کا قاعدہ بھی ہے. اس آیت کو ہم اتنے سے 2 الفاظ کو کیسے ہم پڑھیں گے؟ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، ہاں اظہار کا قاعدہ بھی ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، كَذَلِكَ صرف کھڑی زبر لمبی ہے، باقی حروف میں سے کسی حرف کو آپ نے لمبا نہیں کرنا کیونکہ ان کے اوپر زبر یا زیر ہے. یبین اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پیچھے پیش کی وجہ سے. لکم، لا کم پڑھیں گے تو سارا معنی ہی الٹ ہو جائے گا، ساری بات ہی غلط ہو جائے گی. لکم آیاتی ہی، کوئی اس کو آیتی ہی پڑھے گا تو وہ غلط پڑھے گا. یہاں پہ کھڑی زبر ہے، آیاتی ہی. لعلکم، ٹھیک ہو گیا، لعلکم تہتدون. ولتکم منکم،
اچھا جی، نون ساکن کے بعد یمون میں سے میم ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے، غنے کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. پھر نون ساکن کے بعد کاف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو اخفا کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ. میم کا غنہ ادا کریں گے میم پہ شد کی وجہ سے. پھر ادغام بالغنہ کی وجہ سے یہاں اپنے غنہ کرنا ہے. اب جیسے کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں امۃ یدعون یا پڑھتے ہیں امۃ یدعون، اچھا سا غنہ کریں. امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون الی الخیر. خا کو پر پڑھنا ہے، خا تلفظ سے بھی پڑھنا ہے، را باریک پڑھنی ہے را کے نیچے زیر کی وجہ سے. وَيَأْمُرُونَ. اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ را پر ہے کیونکہ را پہ پیش ہے. وَيَأْمُرُونَ وَيَأْمُرُونَ نہیں پڑھنا آپ، ٹھیک ہے. بِالْمَعْرُوفِ عین کی مخرج کا دھیان رکھیں، را کو پر پڑھے، بالمعروف نہیں پڑھنا، بالمعروف. وَيَنْهَوْنَ نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، بغیر غننے کے پڑھیں گے. عن المنکر عن المنکر. نون ساکن کے بعد کاف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم چھپا کے پڑھیں گے. اگر ہم یہاں پہ وقف کریں تو را پر پڑھی جائے گی، وقف نہیں کریں گے تو را باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے جب ہم وقف نہیں کریں گے تو زیر آ جائے گی منکری، اور اگر وقف کریں گے تو را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو را پر پڑھی جائے گی. عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. مد ہے آپ کے سامنے، تقریباً 5 سیکنڈ تک یہ مد لمبی کی جائے گی، ٹھیک ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حا کے تلفظ کا ہم اچھا سا دھیان رکھیں گے اور وقف کر لیں گے، اور اتنا سبق کافی ہے. چلیں اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
اولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہمارے مال میں خوشحالی اور برکت عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔